بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے الومیناٹی کے اوپر۔ عام طور پر جب کوئی الومیناٹی کا نام سنتا ہے تو اس کے ذہن میں پیرامڈ کا نشان یعنی ڈالر کے نوٹ پر بنی ایک آنکھ اور دنیا کو خفیہ طور پر کنٹرول کرنے والے امیر ترین لوگوں کا خیال آتا ہے۔ الومیناٹی کی اصل حقیقت کیا ہے؟ الومیناٹی ماضی میں ایک حقیقی اور خفیہ تنظیم تھی جس نے وقت کے ساتھ ساتھ انتہائی چالاکی سے اپنی شکل بدل لی۔ آج یہ طاقتیں بظاہر سامنے نہیں آتی بلکہ ہمارے موبائل فونز، جدید بینکنگ سسٹم اور سوشل میڈیا کے الگوریدمز کے پیچھے چھپی ہوئی ہیں جو یہ طے کرتے ہیں انسانوں کو کیا دکھانا ہے اور کیا نہیں۔ اس مقصد کے لیے دنیا بھر سے قدیم اور خفیہ علوم کو اکٹھا کیا گیا اور بڑی بڑی جدید تجربہ گاہوں میں انسانوں پر اثر انداز ہونے کے لیے تجربات کیے گئے۔ اس تنظیم کے آغاز اور بنیادی مقصد کیا ہے؟ اس تنظیم کو شروع کس نے کیا؟ اس کی سٹارٹنگ جرمنی کی ایک یونیورسٹی میں قانون پڑھانے والے پروفیسر ایڈم وائس ہاپٹ نے کی تھی۔ پروفیسر ایڈم کا ماننا تھا کہ انسان کو بنیادی طور پر 3 چیزیں اپنا غلام بنا کر رکھتی ہیں۔ نمبر 1، حکومت، جس کے بغیر عام انسان خود کو بے بس سمجھتا ہے۔ نمبر 2، قانون، جس کے سامنے انسان مجبور ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، مذہب، جو انسان کی سوچ کو ایک دائرے میں محدود کر دیتا ہے۔ چنانچہ اس نے ایک ایسا خفیہ نظام بنانے کی منصوبہ بندی کی جس میں حکومت، قانون اور مذہب کا روایتی وجود ہی ختم ہو جائے اور پوری دنیا پر ایک ہی مخصوص عالمی نظام قائم ہو جائے۔ AI، مصنوعی ذہانت اور انسانوں پر کنٹرول۔ موجودہ دور میں مصنوعی ذہانت کا بڑھتا ہوا استعمال اسی ایجنڈے کا ایک حصہ معلوم ہوتا ہے۔ آج کل لوگ اپنے دماغ اور محنت کا استعمال چھوڑ کر ہر چھوٹے بڑے سوال کا جواب AI میں ڈھونڈ رہے ہیں، یہاں تک کہ ذاتی زندگی کے فیصلے بھی اسی کے مشورے پر کر رہے ہیں۔ اس حد سے زیادہ انحصار کا نقصان یہ ہوگا کہ ایک دن انسان دنیا کو اسی نظر سے دیکھے گا جس نظر سے AI بنانے والی طاقتیں اسے دکھانا چاہتی ہیں۔ جس چیز کو کمپیوٹر یا AI سچ کہے گا لوگ اسے سچ مانیں گے اور جسے وہ جھوٹ کہے گا اسے جھوٹ تسلیم کر لیا جائے گا۔ الومیناٹی کا آخری اور سب سے بڑا ہدف یہی ہے کہ دنیا کے تمام انسانوں کی سوچ اور ان کے فیصلوں پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا جائے۔ 1776 کی بات ہے۔ آج سے تقریباً 250 سال پہلے جرمنی کی ایک یونیورسٹی کا پروفیسر، جس کا نام میں آپ کو بتا چکی ہوں، ایڈم وائس ہاپٹ، ایک بہت عجیب انسان تھا۔ وہ اکثر یہ سوچتا تھا کہ سب لوگ مذہب کے غلام کیوں ہیں؟ جو مذہب کہتا ہے سب بغیر سوچے سمجھے مان لیتے ہیں۔ لوگ حکومت کے خلاف کیوں نہیں بولتے؟ حکومت اور مذہب نے سب انسانوں کو کیسے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے؟ اسی سال جب مئی کا مہینہ شروع ہوا تو پہلی رات ہی اس فلاسفر اور پروفیسر ایڈم نے اپنے کچھ ساتھیوں کو بلایا اور جرمنی کی گلیوں میں ایک پرانی یونیورسٹی کے پیچھے ایک خوفناک اور خفیہ کیمرے میں ایک میٹنگ کی۔ یہ تاریخ کی سب سے خفیہ میٹنگ تھی جس میں شامل لوگوں کو آج تک کوئی نہیں جانتا۔ یہ جرمنی میں بیویرین یونیورسٹی آف انگولسٹیڈ کی سنسان گلیوں کے پیچھے ایک چھوٹا سا کیمرہ تھا۔ تنظیم کا مقصد اور خفیہ شناخت۔ اس میٹنگ میں موجود سب لوگوں کا ایک ہی مقصد تھا کہ یہ سمجھا جائے کہ مذہب اور حکومت نے دنیا کو کیسے اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے۔ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مذہب عیسائیت تھا۔ وہ لوگ ایک ایسی تنظیم بنانا چاہتے تھے جو خفیہ طور پر پوری دنیا کو مذہب اور حکومت کی غلامی سے آزاد کر دے۔ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے اس میٹنگ میں 5 لوگ موجود تھے جن کا لیڈر پروفیسر ایڈم تھا۔ انہوں نے میز کے گرد بیٹھ کر خاموشی سے ایک حلف لیا۔ اس وقت ایک ایسی تنظیم وجود میں آئی جس کا مقصد لوگوں کی سوچ بدلنا اور نظام کو بغیر کسی آواز اور ثبوت کے اندر سے توڑنا تھا۔ لیڈر پروفیسر ایڈم نے اپنے لیے خفیہ نام اور پہچان چنی۔ اس نے اپنا نام بردر اسپارٹیکس رکھا۔ وہ طاقت کو طاقت سے نہیں بلکہ علم سے بدلنا چاہتے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ علم وہ ہتھیار ہے جس سے وہ معاشرے کو بدل سکتے ہیں۔ ان کا مقصد معاشرے کی 2 سب سے طاقتور گروہوں یعنی حکومت
اور چرچ یعنی کہ مذہب کی ذہنی غلامی سے لوگوں کو آزاد کرانا تھا۔ دی آرڈر آف ایلومینیٹی اور اس کے قوانین۔ پروفیسر ایڈم نے موم بتی کے قریب آ کر سرگوشی میں کہا، آج سے ہم وہ بغاوت شروع کریں گے جو تلوار کے بغیر صرف علم، سوچ اور راز کے ساتھ دنیا کو بدل دے گی۔ آج سے ہم روشنی کے لوگ ہیں جو تاریکی کو ختم کریں گے۔ اس نے میز پر ایک کاغذ پھیلایا جس پر لاطینی زبان میں ایک جملہ لکھا تھا جس کا مطلب تھا نئی دنیا کا آغاز۔ سب نے ایک دوسرے کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر خاموشی سے حلف اٹھایا اور یوں دی آرڈر آف ایلومیناٹی کا آغاز ہوا۔ یہ تنظیم جلد ہی 2000 ارکان پر مشتمل ہو گئی جس میں ذہین طلباء، پروفیسرز، دانشور اور ججز شامل تھے۔ شرط یہ تھی کہ ممبر تعلیم یافتہ، ذہین اور بلند کردار ہو اور اس کی سوچ تنظیم سے ملتی ہو۔ نئے ممبرز کو سخت مراحل اور امتحانات سے گزرنا پڑتا تھا اور انہیں سیاسی نظریات، فلسفہ، نفسیات اور خفیہ پیغامات بھیجنے کی تربیت دی جاتی تھی۔ تنظیم کا پھیلاؤ اور پہلی بڑی غلطی۔ 1776 میں 5 لوگوں سے شروع ہونے والی یہ تنظیم 1782 تک 300 بااثر ارکان تک پہنچ گئی۔ تنظیم میں پیغامات یک طرفہ ہوتے تھے۔ ہر رکن صرف ایک ہی دوسرے رکن کو جانتا تھا تاکہ پوری تنظیم کا راز فاش نہ ہو۔ آگے چل کر انہوں نے اپنے ساتھ فری میسنز کو بھی شامل کر لیا جس سے یہ تنظیم اور بھی طاقتور ہو گئی۔ لیکن یہاں ان سے ایک بڑی غلطی ہو گئی۔ انہوں نے اپنے اندر ان بااثر لوگوں کو شامل کرنا شروع کر دیا جو خود حکومت اور مذہب کا حصہ تھے۔ جب یہ لوگ شامل ہوئے تو ایلومیناٹی کا راز کھلنے لگا۔ ایلومیناٹی کا خاتمہ۔ حکومت کو اس تنظیم کے خلاف کئی خبریں ملیں جس کے بعد 1785 میں بویریا کے حکومت نے ایلومیناٹی پر مکمل پابندی لگا دی اور ارکان کی گرفتاری کا حکم دیا۔ تنظیم کا بانی پروفیسر ایڈم ملک سے فرار ہو گیا اور تمام دستاویزات ضبط کر لی گئیں۔ دنیا میں نظر آنے والے جدید نظاموں کے پیچھے گہری اور خفیہ منصوبہ بندیاں کام کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، اپنی رحمت کے سائے تلے رکھے۔ صبح شام کی دعائیں ضرور پڑھا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہر آنے والی پریشانی سے، مصیبت سے حفاظت کرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی نماز کی پابندی اپنی عادت بنا لیجیے۔ ہوپ فلی آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، سبسکرائب، کامنٹ اور شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ کسی اور کا بھی بھلا ہو سکے۔ انشاءاللہ العزیز آؤں گی نیکسٹ انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔